حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کے بارے میں۔ شہادت ایک ایسی شے ہے کہ شہادت ہونے پر جب شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کر لیتا ہے، اور جب شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اسی وقت فوری طور سے شہید کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور جب شہید کے جسم پر زخم لگتا ہے تو اللہ کے دیدار کی مستی میں اس زخم کا اثر نہیں ہوتا، اس کا درد اور اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھلا کسی کے جسم پر زخم لگے اور زخم کا درد نہ ہو، زخم کی تکلیف نہ ہو، تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین انداز میں جواب دیا۔ فرمایا، جب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو اور یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے تراشا کہ اسے درد اور تکلیف کا کچھ اثر نہیں ہوا، چونکہ دیدار یوسف نے اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے ان کی آنکھوں کو اور اس کے دلوں کو اس کے خوبصورتی میں ایسا محو کر دیا کہ اس محو میں اس نے اپنے زخم کے درد کا احساس تک ان عورتوں نے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے شہداء کے جسم پر جب زخم لگتا ہے تو فوری طور سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اس دیدار کی مستی میں اسے زخم کا احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ ماہ محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، یہ شہادت سے بھرا پڑا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ بھی قربانی سے بھرا پڑا ہے۔ پتہ چلا کہ دونوں مہینہ قربانی سے بھرا پڑا ہے، اور اسی مہینے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یعنی عاشوراء کے دن ہی امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یوں تو یوم عاشوراء 10ویں محرم الحرام اپنے اندر بے پناہ فضائل و مناقب اور برتری کو بھر رکھا ہے۔ یوم عاشوراء کے فضائل و مناقب بیان کیے جائے تو بڑے لمبے وقت درکار ہے، لیکن اس کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے پورے دنیا کی شہادت پر ایک ایسا خط کھینچا ہے جو بڑا دردناک اور کربناک ہے۔ جو اسلامی حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک بڑا کربناک اور ظالمانہ شہادت ہے، جو رہتی دنیا تک یہ ایک داغ رہے گا جو بدنما داغ کے نام سے جانا جائے گا۔ یوں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا
کہ آپ کے نواسے کی شہادت ہوگی، اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کی مٹی لا کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لا کر دیا اور کہا کہ یہ کرب و بلا کی مٹی ہے، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی اور یہ خون بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی ہے، 10ویں محرم الحرام ہے، خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ نے جب دیکھا تو یہ شیشی کے اندر جو مٹی رکھی ہوئی تھی یہ خون بن چکی تھی۔ اس اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ کسی شاعر نے کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب ہم شہادت حسین کو مختصر اور کچھ تفصیل میں ہم بات کریں گے اور اس دردناک واقعے کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت ختم ہوا، جب یزید بن امیر معاویہ شام میں امیر کے عہدے پر فائز ہوتا ہے تو تمام جگہ کے گورنروں کو خط لکھتا ہے کہ وہاں کے لوگوں سے بیعت لی جائے میرے نام کی۔ چنانچہ مدینہ المنورہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن سفیان نے مدینہ کے لوگوں کو بلا کر کے یزید کے نام کی بیعت لینی شروع کر دی۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر بھیجا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ میں مصروف ہوں، میں مل لیتا ہوں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر بھیجا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے اور کہا جائے کہ یزید کے نام کی بیعت لے لے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یزید کے بارے میں بہت ساری باتیں آ چکی تھی کہ وہ شراب پیتا ہے، بے نمازی ہے، اور بہت سارے اس کے معاملات کے اندر گڑبڑی تھی۔ چہ جائے کہ بہت ساری مستند طریقے سے یہ بات نہیں آئی ہے کہ یزید شراب پیتا تھا، لیکن بہت ساری خرابیوں کے بارے میں باتیں تھی اور یہ آدمی معتبر نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ پورے حال احوال کو لے لیا جائے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا کیا جائے گا۔ لیکن بار بار اصرار کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہاں پہ رہنے کے بعد بار بار اصرار کیا جائے گا، لہٰذا آپ مکہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں کوفہ سے بے شمار خطوط آنے شروع ہو گئے کہ آپ یہاں آئیں، اپنے نانا محترم کے دین کی اشاعت کریں، امت آپ کے پیاسی ہے، امت آپ کی قیادت چاہتی ہے، امت آپ کی امامت چاہتی ہے۔ جب بے شمار خطوط آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست و احباب، اپنے ہم عمر اور بڑے صحابہ جو اس وقت کے تھے انہیں بلایا اور ایک اہم مشورہ لیا۔
اس مشورے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر ابن عبد الرحمن وغیرہ، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ، یہ خاص صحابی تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر بھی تھے۔ یہ صحابی جب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگ بے وفا ہیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے ہمدردی نہیں کیا، وفا نہیں کیا، آپ نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بے شمار خطوط ہے، ان خطوط کو دیکھا جائے۔ لیکن بات یہ طے ہوئی کہ سب سے پہلے کسی کو وہاں بھیجا جائے کوفہ، اور وہاں کے حال احوال کو لایا جائے۔ لہٰذا بات طے ہوئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا جائے۔ لہٰذا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جاتے ہیں۔ کوفہ جانے کے بعد وہاں کے حالات بہت سازگار تھے، لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور 40,000 لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور یہاں کے حال احوال بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے بعد ہی ایک چال کھیلی گئی، اور ایک ایسی چال رچی گئی کہ اس وقت جو وہاں کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، ان کو معزول کر دیا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا، اور ایک ایسا جو الٹا پاشا ہوا اور ایک ایسا دردناک واقعہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ 2 بیٹے تھے ان کے، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، ان دونوں کو بھی بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ایک بڑا دردناک اور کربناک واقعہ ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ یہ تاریخ بتائی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے بات رکھ دیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوتی ہے۔ بالآخر یہ خط چل چکا تھا، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے جب یہ خط پہنچا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط ان صحابہ کرام کو دکھایا۔ صحابہ کرام نے جب خط دیکھا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامندی سے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ روانہ ہو کر کے جب راستے میں ایک جگہ پر پہنچے ہیں، اس جگہ کا نام تھا زبالہ۔ جب زبالہ میں پہنچے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس شخص کا نام تھا فرزدق، وہ شخص کا نام تھا، اور وہ ایک شاعر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزدق شاعر سے کوفہ کے حال احوال دریافت کیا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، تو اس نے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ وہاں کے لوگوں کے دل تو آپ کی طرف ہیں، لیکن تلوار جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنا، تو سننے کے بعد اپنے جو دوست احباب تھے، جو جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ اب یہاں سے آپ میں سے جو واپس جانا چاہیں وہ واپس جا سکتے ہیں، اور جو میرے ساتھ جانا چاہیں وہ میرے ساتھ چلیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عہدے کے لالچ میں یا جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں انسان، اس کا جواب ہے کہ کوئی انسان اگر جنگ کرنے کے لیے جائے تو اپنے ساتھ اپنی خاتون کو، اپنے بچوں کو نہیں لے کر جاتا، وہ سپہ سالار اکیلا جاتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کہ جنگ کے حربے کو نہیں جانتے تھے، جہاد کرنا نہیں جانتے تھے، کئی غزوات کو فتح کیا ہے، کئی جنگ کو فتح کیا ہے، سارے چیزوں سے واقف تھے، لیکن اپنی خواتین کو لے کر جانا، بچوں کو لے کر جانا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہاں کے لوگ مہمان بنا کر کے بلا رہے تھے۔ تو جب انسان مہمان بن کر کے جاتا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہے،
اور جب جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو مجاہد اکیلا جاتا ہے، سپاہی اکیلا جاتا ہے۔ وہاں لوگوں نے، حضرت حسین کے دوستوں نے کہا اور مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت مسلم بن عقیل کا بدلہ لینا ہے۔ پھر لوگ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، میدان کرب و بلا میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد فوری طور سے عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعید کو کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ اسے روکا جائے۔ جب عمر بن سعید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 3 باتیں کی کہ دیکھو، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے دولت کی بھی لالچ نہیں ہے، سلطنت کی بھی لالچ نہیں ہے۔ میری 3 باتیں ہیں، جا کر تم اپنے گورنر ابن زیاد سے کہہ دو۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ اگر میرا آنا اس کے لیے دشوار ہے، میرا آنا اسے پسند نہیں، میرے آنے سے اسے تکلیف ہے، تو مجھے واپس کر دے، میں واپس چلا جاؤں گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اور نہیں تو مجھے ملک شام بھیج دیا جائے، میں ڈائریکٹ یزید سے بات کروں گا۔ حضرت حسین کا منشا یہ تھا کہ جب میں یزید کے پاس جاؤں گا تو ایک واقعہ حضرت حسن کے ساتھ ہوا تھا کہ جب حضرت حسن امیر معاویہ کے پاس گئے، ملاقات ہوئی تو یہ ملاقات صلح میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کو امارت دے دی گئی اور حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، حضرت قیس نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط لگایا کہ مجھے یزید کے پاس، یزید بن امیر معاویہ کے پاس بھیجا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا تو جاتے، ان کے جاہ و جلال اور ان کے خوبصورتی اور ان کے حسب و نسب اور ان کے سارے ان کے روب و دبدبا کو اور ان کی گفتگو سے ہو سکتا تھا یزید متاثر ہوتا اور کچھ بات بنتی، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بات کرنے کے بعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باتیں بتائی گئی تھی وہ بات سے واقف ہو پاتے اور کچھ بات بنتی۔ تو کہا کہ مجھے یزید کے پاس، دوسری شرط کہ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، اور اگر یزید کے پاس نہیں بھیج رہے ہو تو مجھے ایسا کرو کہ مجھے سرحد پر بھیج دیا جائے، میں سرحد پہ جا کر کے، میں کافروں کے شہر میں جا کر وہاں دین کی اشاعت اور تبلیغ کروں۔ لیکن جب یہ شرط لے کر کے عمر ابن سعد یزید کے پاس، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک بہت بڑا شاطر شخص بیٹھا ہوا تھا، بڑا بدبخت بیٹھا ہوا تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، اس کا نام تھا شمرجل جوشن۔ یہ شمرجل جوشن کون ہے؟ یہ شمرجل جوشن کی ایک بہن ہے، اس کا نام ہے ام بنین۔ یہ ام بنین ایک نیک صفت عورت تھی، خاتون تھی، اچھی خاتون تھی۔ یہ ام بنین جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اہلیہ محترمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ام بنین سے تھا، اس اعتبار سے ام بنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی تھی اور حضرت حسنین کی سوتیلی ماں تھی، اور شمرجل جوشن اس کا بھائی تھا۔ اس اعتبار سے سوتیلا ماموں تھا شمرجل جوشن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ شمرجل جوشن کے دل میں بڑا بغض تھا، بڑا کینہ تھا حضرت حسین کے بارے میں، بڑی عداوت تھی، بڑی دشمنی تھی۔ اس نے یزید کو فوراً اس کے ذہن کو موڑا، کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس کو چھوڑیے مت، اس کے اوپر حملہ کیا جائے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ جائے گا اور بڑی فوج لے کر کے آ کر کے آپ پر حملہ کرے گا، اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے۔ اور یہ عمر بن سعد جو ہے یہ حضرت حسین سے جا کر کے مل گیا ہے، اس کے دل نرم ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں اس کی بڑی محبت آ چکی ہے جو اس طریقے کے بات کر رہا ہے۔ کہا کہ مجھے بھیجا جائے۔ عمر بن سعد تو ہے ہی
مجھے بھیجا جائے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے ایک لمبے لشکر کے ساتھ شمر جل جوشن کو بھیجا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب شمر جل جوشن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچا تو اسی کے قافلے میں، اسی کے فوج میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حر بن یزید۔ یہ اس یزید کا بیٹا نہیں ہے، یہ حر بن یزید دوسرے یزید، یہ ان کے لڑکے تھے۔ جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل ہیں، سامنے ہیں، تو حر بن یزید نے کہا کہ شمر، تم انہیں قتل کرو گے، تم انہیں شہید کرو گے جن کے ہونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہے، تم انہیں شہید کرو گے جن کے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، یہ انہیں شہید کرو گے جن کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، تم انہیں شہید کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلا کرتے تھے۔ ان کے قتل کرنے کے بعد، انہیں شہید کرنے کے بعد جہنم کے علاوہ تمہارے پاس بچ ہی کیا جائے گا۔ اور اتنا بولنے کے بعد حر بن یزید نے فوراً اس قافلے سے نکل کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں شریک ہوتے ہیں، اور شمر جل جوشن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تمام شرائط کو جو ہے ختم کر دیا اور جنگ کرنے کے لیے اعلان کر دیا۔ پھر جنگ شروع ہوتی ہے۔ تاریخ ہے کہ حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر شہید ہوئے، وہب بن عبداللہ شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے شہید ہوئے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات آتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ ایک تقریر کرتے ہیں، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے للکارا اور ایک تقریر کی، کہا کہ اے لوگو، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں علی کا لخت جگر نہیں ہوں؟ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کا میں نواسا نہیں ہوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار یہ حسن اور حسین ہوں گے؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ ہمارے نانا ہمارے پیشانی کا بوسہ دیا کرتے تھے؟ ہمارے نانا ہمیں خطبہ دیتے ہوئے گرتے پڑتے دیکھتے تھے تو خطبہ چھوڑ کر کے گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ پھر کیوں، کیا بات ہے کہ تم مجھے شہید کرنے کے در پہ پڑے ہوئے ہو؟ لیکن بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت تو نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور کئی تیروں کے بوچھار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوہر اور وہ شجاعت دکھائی ہے کہ لوگ ششدر رہ گئے، کتنوں کو جو جہنم رسید کیا ہے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کے ایک بارگی تیروں، کہا کہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، ایک بارگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر کے بوچھار کیے جائیں۔ جب تیر کے بوچھار کیے گئے، زرع بن شریک نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار تیر برسائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر جب گلے کے اوپر زرع بن شریک نے تیر ماری ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کو کھینچا ہے۔ تیر کھینچ ہی رہے تھے کہ سنان بن انس نخعی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے سے وار کر دیا۔ نیزے سے جیسے ہی سنان بن انس نخعی نے نیزہ سے وار کیا، حضرت حسین گر گئے، اتنے کمزور ہو گئے، طاقت نہ رہ سکی، پیاسے بھوکے تھے، اور یہ درد اور یہ غم اور یہ کڑھن تھا۔ اس کڑھن کے ذوف نے، اس بے وفائی کے درد نے، اس بے دردی کے غم نے
حضرت حسین کے اس زخم کے لگنے کے بعد اٹھنے نہ دیا۔ سنان بن انس نخعی نے خولی بن یزید کو کہا کہ تم حسین کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ خولی بن یزید جیسے ہی آگے بڑھتا ہمت نہ ہو سکی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے بعد سنان بن انس نخعی نے کہا کہ تیرے ہاتھ سل ہو گئے، ہٹایا۔ پھر سنان بن انس نخعی نے بے دردی سے نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، حضرت فاطمہ کے لال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر کو بے دردی سے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تاریخ، یہ دردناک، کربناک، کڑھن والی جو تاریخ تھی وہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کی تاریخ تھی۔ 61 ہجری تھی، جمعہ کا دن تھا۔ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 10 اکتوبر 680 عیسوی کو یہ کربناک واقعہ پیش آیا۔ مورخین نے لکھا ہے کچھ نے کہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ 56 سال عمر تھی، کچھ لوگوں نے 54 سال عمر لکھا، کچھ لوگوں نے 58 سال عمر لکھا ہے، لیکن 58 سال والی روایت یہ کسی حد تک درست ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اس خولی بن یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جاتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد خوش ہوگا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے یہ سر مبارک، حضرت حسین کے سر مبارک کو رکھا جاتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی جو ہے یمن کے اس مہدی سے رنگے ہوئے تھے جو بڑے خوبصورت تھے۔ اس بدبخت لعین نے، عبید اللہ ابن زیاد نے ایک چھڑی لی اور حضرت حسین کے ہونٹ مبارک پر، جس ہونٹ کے اوپر جناب محمد رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، اس پہ چھڑی ماری۔ بعض لوگوں نے کہا چھڑی مارتے وقت یا حسین اور یا علی کہا، لیکن چھڑی ماری ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یا علی یا حسین کہتے ہیں، یہ عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی کو منہ پہ مارتے وقت کہا تھا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بوڑھے صحابی تھے، یہ وہی زید ابن ارقم ہے جو کفار و مشرکین نے دار الندوہ قائم کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے مٹانے کے لیے۔ تو یہی زید کے والد صاحب ارقم نے ایک دار ارقم بنایا جہاں سے اسلام کی تعلیم۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ناپاک ناہنجار عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ شرم نہیں آتی، اسی ہونٹ کو تو جناب محمد رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے، اسی ہونٹ کو تو اللہ کے رسول چوسا کرتے تھے، اسی ہونٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش کے بعد گھٹی دی تھی۔ اس شخص نے کہا عبید اللہ ابن زیاد کے بوڑھے ہٹ جا، ورنہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میری تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ پھر اس کے بعد تاریخ نے حالات کے پاشے پلٹے ہیں، حالات آئے، وقت آئے کہ مختار سقفی نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کروایا، اس کے جسم کو کتے سے نوچوایا اور اس کے سر کو وہیں رکھا جہاں پر حضرت حسین کے سر کو رکھا گیا، اس کے سر کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی۔ لیکن جب یہ قافلہ لٹا پٹا قافلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچا ہوا قافلہ جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید نے صرف افسوس کیا کہ کیوں قتل کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کم بختوں کے خون کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسینہ بھی مہنگا تھا۔ اس پر یزید کو یہ چاہیے کہ فوری طور سے
جو لوگ اس میں شریک تھے اسے اس کے قتل کا بھی وارنٹ جاری کرتا، حکم صادر کر دیتا، لیکن افسوس صرف کیا۔ پتہ یہ چلا کہ یزید بھی اس میں شامل تھا، یزید بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سازش میں شامل تھا، اور یزید چاہتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے، ورنہ عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک گورنر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا، جو حضرت حسین کے شایان شان کے خلاف تھا۔ اگر بیعت ہی کرتے تو یزید کے پاس جاتے، حضرت حسین، بات بنتی، کچھ بات کی جاتی۔ بات کدھر جاتی، یہ تو بات کی بات تھی، لیکن حضرت حسین کے شایان شان یزید کے پاس جا کر کے بات کرنا تھا، نہ کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ صرف اس نے ایک جملہ کہا کہ بس افسوس ہے۔ دوستو، عبید اللہ ابن زیاد کی اس حرکت نے اور اس کی فوج کی اس حرکت نے ایسے اس تاریخ کو اندھیرا کر دیا کہ تاریخ میں اس کے نام لینے والے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے نام کو اگر کوئی لیتا بھی ہے، بددیانت کے نام سے، ذلیل کے نام سے لیتا ہے۔ وہ کل بھی مردہ تھا اور حضرت حسین آج بھی مردہ ہے۔ وہ کل بھی زندہ باد تھا اور حضرت حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ قیامت تک حضرت حسین زندہ باد رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے متبعین کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کے عقیدت مندوں کو، ان پہ جان نثار کرنے والوں کو اللہ سلامت رکھے، اور کرب بلا کی وہ جو تاریخ ہے، وہ تاریخ یہ درس دے کر کے جا رہی ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ظلم کے سامنے ماتھا نہیں ٹکنا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ گردنیں کٹ جائے، گردنیں مٹ جائے، اولاد کو مٹا دینا ہے، بچوں کو مٹا دینا ہے، رشتہ دار مٹ جائے، لیکن اسلام کے اوپر آنچ نہ آئے، ظلم کا سامنا نہیں کرنا ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔